میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جس نے دیکھا۔ عورتوں کو حکم دیا گیا تھا عورتوں کو کہ وہ اپنی زینت کو چھپائیں گی، اپنی خاوند کے علاوہ اپنی زینت کو کہیں ظاہر نہیں کریں گی۔ کیا میں بڑی درد دل سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو عورت بن سور کے باہر نکلتی ہے یا جو نوجوان صبح تیاری کر کے مہنگا جوڑا پہن کے اور بڑی کریمیں لگا کے اور بڑا اپنے آپ کو تیار کر کے باہر جاتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ لوگ مجھے دیکھیں؟ کس لیے نکلا ہے وہ؟ اگر وہ تیار ہو کے تیاری کر کے مرد یا عورت کوئی بھی باہر گیا تو کس مقصد کے لیے؟ اس کے سینے کے اندر یہ خواہش نہیں پیدا کہ لوگ مجھے دیکھیں گے، اور دیکھنے کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اب امام بہقی جو حدیث لائے، حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا، اب جو میں کہہ رہا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جس نے دیکھا، اور حضور فرماتے ہیں وہ بھی لعنتی ہے جسے دیکھا گیا، جسے دیکھا گیا وہ بھی ملعون ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں جو تیاری اس لیے کر کے گیا تھا کہ مجھے دیکھا جائے، جس نے اپنے اوپر طاری کی تھی چیزیں کہ مجھے دیکھا جائے اور میں بد نظری کا۔ حضور علیہ السلام نے تو ہمیں فرمایا تھا کہ تہمت والی جگہ سے بھی بچ کے رہنا، جہاں تہمت لگ سکتی اس جگہ سے بچو۔ تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ بچتی ہیں عورتیں بھی، بچتے وہ نوجوان بھی، لیکن اگر تیاری اس لیے کی جائے، میلوں ٹھیلوں بازاروں کا رخ ہی اس لیے کیا جائے کہ ہمیں دیکھا جائے، اور آ کر کے تبصرے کیے جائیں کہ فلانے نے میرا ڈیزائن دیکھا ہے تو دانگ رہ گیا ہے، تو پھر مجھے بتلائیے جب آپ نے تیاری اس لیے کی تھی، جب یہ ساری تباہی آپ نے خود خریدی تھی، تو پھر آپ کس طرح کر کے کسی کو مجرم قرار دیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے گھر کا حج کار آیا وہ اس طرح ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اب نئی زندگی کا آغاز کرے، اب وہ اپنی عادات میں تبدیلی لائے، اب وہ بدل جائے۔ عورتوں کے لیے اہم بات یہ ہے کہ بات آپ سے کروں کہ 50 لاکھ مسلمان ہر سال حج کرتا ہے، اگر 25 لاکھ کا کردار بھی ٹھیک ہو جائے تو سال کا 25 لاکھ با کردار مسلمان اگر دنیا کو دیا جائے تو بتائیے امت مسلمہ کا سار کتنا اونچا ہوگا۔ لیکن ہمارا حال وہی ہے کہ کعبے گئے، مدینے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے۔ کچھ تبدیلیاں اپنے مزاج میں لائیں، اپنی عادات میں لائیں۔ حج اگرچہ اس شخص پر فرض ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی استطاعت عطا فرمائے، پیسے بھی ہوں، صحت بھی ہو، اس پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے۔ لیکن فضائل کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ حج بیت اللہ تو صاحب استطاعت پر فرض ہے، پر حج کا شوق رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن فرمائے گا کہ جاؤ آج میں تمہیں تمہارے حج کی برکت سے جنت عطا کرتا ہوں۔ وہ لوگ عرض کریں گے اے اللہ ہم تو غریب لوگ تھے، ہم نے تو حج نہیں کیا۔ تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی حج کرنے جاتے تھے دل تڑپتا تھا، شوق پیدا ہوتا تھا، عرض کریں کہ مالک بڑا ہی کرتا تھا۔ فرمایا بس اس شوق کی برکت سے حج کا اجر بھی دیا ہے اور اس اجر کے سبب میں نے جنت بھی عطا کر دی۔ تو حج کی سعادت ملنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا شوق تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جب شوق ہوگا، تڑپ ہوگی، جذبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ موقع بھی عطا فرمائے گا۔